دنیا کے 7 ایسے جگہ جو کہ شفٹ ہونے پر آپ کو مفت زمین اور پیسے بھی دیتی ہے۔ دوستو، آج سال 2023 میں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر حصے میں لوگوں کا رہنا اور زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں کے دوران بڑھتی ہوئی انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے دوسرے ممالک کا رخ کرنا شروع کر لیا ہے۔ اس کے باوجود کہ دنیا میں حالات کافی برے ہو چکے ہیں، تو دنیا میں ایسے مقامات بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ رہنا انسان کے لیے نہ صرف انتہائی کافی آسان ہے، بلکہ وہاں کی حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہاں آ کر رہے، اور اس کام کے لیے نہ وہ صرف آپ کو پیسے دیتی ہے بلکہ یہاں پر رہنے کے لیے زمین بھی دی جاتی ہے۔ انویزیبل ڈریمز کی ویڈیو کے چینل میں ہم آپ کو دنیا کے ان 7 حیرت انگیز مقامات کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کی حکومت چاہتی ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر رہے اور ان پیارے ممالک میں رہے اور ان جگہوں کو آباد کر لے۔ اگر آپ کو انویزیبل ڈریم چینل کی زبردست ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آج اس ویڈیو کو بھی ایک لائک ضرور دیں۔ نمبر 7، مائنزا، اٹلی۔ دوستو، آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرت ہوگی کہ اٹلی، جو کہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور جدید ترین ممالک میں سے ایک ہے، آج وہاں آنے والے لوگوں کو فری میں زمین تک دی جا رہی ہے۔ اٹلی کا ایک قدیم گاؤں گانجی یہاں ایک علاقہ ہے جو کہ ہزاروں سال پرانا ہے اور یہاں تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ علاقہ وقت کے ساتھ ساتھ گھوسٹ ٹاؤن بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہ دوسرے ترقی یافتہ اٹلی کے شہروں کی طرف رخ کر چکے ہیں۔ اس لیے دنیا کو یہاں سے جانے سے روکنے کے لیے اٹلی کی حکومت نے $1 ہوم بوننزا اسکیم شروع کر دی ہے۔ اٹلی میں گانجی نام کے اس چھوٹے سے گاؤں کی طرح اور بھی بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جن کی اپنی آبادی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے کیونکہ یورپ کے لوگ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ اٹلی میں تقریباً 7,000 ایسے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن موجود ہیں جہاں کی آبادی چند ہزار سے بھی کم ہے اور دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گاؤں گانجی ہزاروں سال پرانا ایک ہی جگہ موجود ہے اور اس کی جدید شہروں اور ماڈرن زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ وقت اتنا دور نہیں کہ اٹلی اپنے گاؤں کی تہذیب اور اپنے ورثے کو کھو دے گا۔ اس لیے حکومت نے پہلا ہی گانجی سے شروع کر کے ایک $1 ہوم بوننزا اسکیم شروع کر دیا، جس کے تحت لوگوں کو یہاں پر ایک گھر $1 یعنی پاکستانی صرف تقریباً $300 میں بھیجا جاتا ہے۔ ان کا مقصد اس علاقے کو آباد کرنا اور اپنی ثقافتی ورثے کو بچانا ہے۔ اس طرح کی تمام علاقے باقی دنیا سے دور اور الگ تھلگ ہوتے ہیں، مگر اب یہاں پر تبدیلی آ رہی ہے۔ سال 2020 کے بعد سے منیزا پہلا ٹاؤن بنا تھا جو کہ کسی بھی جنگل یا بیابان میں نہیں بلکہ روم کے شہر کے ساتھ موجود تھا، ورنہ عام طور پر جس جگہ پر گھر مفت دیے جاتے ہیں وہاں پر حالات بہت ہی خراب ہوتے ہیں اور کام کرنے کے مواقع تو بالکل بھی نہیں ہوتے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج سے چند مہینے پہلے ہی 300 سے زائد پاکستانی افراد بہتر روزگار کی تلاش میں ملک سے نکلے تھے اور ڈنکی لگاتے ہوئے گریس کے ساحل کے پاس ڈوب کر لقمہ اجل بن گئے۔ ان میں سے 135 افراد کا تعلق تو سیدھا کشمیر سے تھا۔ یاد رکھیں کہ ایسے بہت سے لوگ ایجنٹوں کو لاکھوں روپے دے کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور یہ سب انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایجنٹوں کو 40-50 لاکھ روپے دینے سے بہتر ہے کہ آپ سیدھے راستے سے انہی پیسوں میں سے آپ تو خود لیگل طریقے سے اس ملک تک پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 6، پائپسٹون، کینیڈا۔ دوستو، کینیڈا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس کا ایک حصہ برف اور جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے اور اسی وجہ سے یہاں کی آبادی کافی کم ہے۔ پچھلے چند سالوں کے دوران کینیڈا کے علاقے پائپسٹون میں صرف $10 کے بدلے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے زمین بیچی جاتی ہے، مگر ان کے کچھ سیدھے سادے شرائط کے مطابق دیا جاتا ہے۔ یہ پلاٹ صرف رہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہاں رہنے والوں سے ایڈوانس میں $1,000 لیے جاتے ہیں۔ جس دن وہ اس زمین پر اپنا گھر تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یعنی کہ شرائط و ضوابط کے مطابق تیار کر دیں گے، اسی دن آپ کو $990 واپس مل جاتے ہیں۔ یہاں پر زمین حاصل کر کے رہنے کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آپ وہ زمین لے کر صرف گھر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں کوئی بزنس نہیں کر سکتے۔ یہ سب اس طرح شروع ہوا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک خاندان نے اپنا 200 ایکڑ کا زمین کا پلاٹ آہستہ آہستہ
لوگوں کو بہت ہی کم قیمت میں دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہاں اکیلے رہنے سے تنگ آ گئے تھے، اور آخر کار اس عمل کے نتیجے میں ان کے گھر کے ارد گرد ایک چھوٹا سا گاؤں بھی بن گیا۔ نمبر 5، اسکاٹش آئس لینڈ۔ دوستو، آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرت ہوگی کہ اسکاٹ لینڈ ایک ایسا خوبصورت ملک ہے جہاں پر چھوٹے اور بڑے 1000 سے زائد خوبصورت اور دل فریب جزیرے موجود ہیں، جبکہ ان میں صرف 90 ایسے جزیرے ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ ان جزیروں پر مختلف قسم کے لوگوں کے گروہ رہتے ہیں، جن کے سب کا اپنا مذہب، تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی بھی کم ہو رہی ہے، اور اس لیے اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے نیشنل آئس لینڈ پلان 2019 کے تحت آہستہ آہستہ ان جزیروں کو آباد کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہر خاندان کو 1 لاکھ پاؤنڈ تک کی رقم مل جاتی ہے، جو کہ اس منصوبے کی شرائط کو پورا کر کے یہاں پر اپنا گھر بنائیں گے اور ایک خاص مدت تک یہاں پر رہیں گے۔ نمبر 4، منکیٹو کنساس۔ ہماری لسٹ میں نمبر 4 پر امریکی ریاست کنساس کا علاقہ منکیٹو آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو معلوم نہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کنساس امریکہ کی ریاست ہے، اور منکیٹو یہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی فل آبادی 500 افراد کے لگ بھگ بھی نہیں ہے۔ یہ امریکی ریاست کنساس کے قریب موجود ہے، جو کہ امریکہ کے ان علاقوں میں سے ہے کہ جہاں پر شہر کی زندگی بہت کافی کم ہے۔ زیادہ تر لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں یا پر فارمنگ سے ملتے جلتے اور دوسرے کام کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو گاؤں کی سرسبز اور کھلی فضا میں رہنے کا شوق ہے تو آپ یہاں پر آ کر فری لینڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی حکومت درجنوں کی تعداد میں لوگوں کو فری پلاٹس دے رہی ہے، اور آپ کو یہ بات جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ تمام پلاٹ ایک ہوٹل، ہاسپٹل، اسکول اور ایک ریسٹورنٹ کے بالکل قریب موجود ہے۔ تمام گھروں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر آپ کو یہاں کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی مل جاتا ہے۔ امریکی حکومت نے یہ پلاٹ ملنے کی سب سے بڑی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ پلاٹ حاصل کرنے کے 6 مہینے کے اندر اندر یہاں پر اپنا گھر بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ علاقہ بڑی فیملیز کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، ویلکم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امریکہ بھر کے سب سے سستے ترین علاقوں میں سے بھی ایک ہے۔ اس لیے یہاں پر کم کمانے والے خاندان رہنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا برا پاسپورٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے جب ان فری لینڈز کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ اپلائی کریں گے تو پاکستانیوں کا نمبر اس پوائنٹس ٹیبل پر کافی پیچھے لگے گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ چیز ناممکن ہے۔ یہ چیز بالکل ممکن ہے کہ آپ سیدھے سادے طریقے سے کسی اور اچھے ملک جا کر آباد ہو سکتے ہیں اور اپنی ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ویسٹ ورجینیا، USA۔ دوستو، امریکی ریاست ورجینیا ایک ایسا علاقہ ہے کہ اپنی خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ باقی امریکہ کے ویسٹ ورجینیا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی آبادی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی بڑی آبادی جدید شہروں جیسے کہ نیو یارک، واشنگٹن اینڈ لاس اینجلس میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور خالص امریکیوں کو تو پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہاں سے جانے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسینٹ ویسٹ ورجینیا کے نام کا ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہاں کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ یہ علاقہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ ان پہاڑوں میں آ کر مستقل طور پر اپنی زندگی گزاریں۔ اس پروگرام کے مطابق جو بھی یہاں آ کر رہنا شروع کر دے گا تو اس کو سالانہ 20,000 امریکی ڈالر رقم ملتی ہے۔ یہ رقم آپ کو حکومت کی طرف سے ہر سال آپ کی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ رہنے کے بدلے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، جس میں فری وائٹ واٹر ریفٹنگ، اسکینگ، فری کو ورکنگ اسپیس اور بہت کچھ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی چیزیں جو کہ آپ کسی بھی جگہ رہنے کے لیے کرائے پر لیتے ہیں، وہ بھی حکومت آپ کو فری میں دیتی ہے۔ اس میں سپورٹس کا سامان بھی شامل ہے، اور حکومت کی طرف سے پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی آپ کو مدد کی جاتی ہے، اور اپنے بزنس کے لیے چھوٹے قرضے بھی دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، تلسا، اوکلاہوما۔ یہ امریکہ کا شہر دوستو تلسا یہاں کے ریاست اوکلاہوما میں موجود ہے، اور امریکہ کے چھوٹے شہروں میں سے ایک ہے۔ شہر کی آبادی 4 لاکھ افراد سے بھی کم ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے کچھ یوں حل نکالا ہے
کہ وہ خاندان جو بھی یہاں اگر شفٹ ہوگا اور اپنا گھر بنائے گا تو اس میں اس کو مدد ملے گی اور حکومت کی طرف سے یہ مدد کیش کی صورت میں ملے گی۔ جی ہاں، عام طور پر اس شہر میں گھروں کی قیمت $2 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ کہ حکومت کی طرف سے تلسا ریموٹ پروگرام کے تحت جو لوگ یہاں پر آ کر شفٹ ہوتے ہیں ان کو $1 لاکھ تک رقم دی جاتی ہے۔ تلسا ایک سرسبز اور ہرا بھرا شہر ہے جس میں بڑے شہروں کی طرح بے تحاشا آبادی نہیں ہے، اور جو لوگ صاف ستھرا ماحول اور آرام دہ اور سکون کی طلبگار ہیں ان کو تلسا آ کر رہنا چاہیے۔ اب امریکی حکومت کی چالاکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹی وی سیریز تلسا کے نام سے شروع کیا کہ جس میں ہیرو کوئی اور نہیں بلکہ سلویسٹر اسٹیلون ہے، جی ہاں ریمبو، اور ان کی کہانی بھی یہی ہے۔ نیو یارک چھوڑ کے ایک چھوٹا سا شہر تلسا میں آ کے رہنے لگ گئے ہیں۔ اگر یہ ٹی وی سیریز آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ نمبر 1، ورمنٹ USA۔ دوستو، ورمنٹ امریکہ کی ہی ایک ریاست ہے کی آبادی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آبادی کی لحاظ سے یہ امریکہ کی دوسری چھوٹی شہر ہے، اس کی آبادی 5 لاکھ سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے حکومت نے لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے باقاعدہ رشوت دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ علاقہ دی ہارٹ آف نیو انگلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو روکنے کے لیے حکومت نے ایک نیا پروگرام تشکیل دیا ہے جس کا نام دی نیو ری لوکیٹنگ ورکر گرانٹ ہے۔ یہ پروگرام خاص طور پر ان افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے ہے جو کہ اپنی نوکری کے سلسلے میں یہاں ورمنٹ میں آئیں گے، اور ایسے افراد خاص طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر بیٹھ کر کسی دوسری ریاست میں موجود کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ورک فرام ہوم۔ ان افراد کے کچھ شرائط کے تحت امریکہ کو چھوٹی ریاست میں ہی آ کر رہنے کے بدلے ماہانہ $10,000 کی رقم دی جاتی ہے، اور ان کو یہاں پر آنے کے لیے فری جگہ بھی دی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ترقیاتی ممالک جو کہ اپنے لوگوں کو گھر بسانے کے لیے، اس کا علاوہ بزنس شروع کرنے کے لیے مدد دیتی ہے، نہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ لگا کے پوری قوم کو بیکاریوں کی طرح لائنوں میں لگا دے۔ یہ ریاست سب سے کم ترقی یافتہ جگہوں میں سے ایک ہے امریکہ، اور یہاں پر اونچے عمارتوں کا بے حد فقدان ہے۔ ورمنٹ لیک کیمپلینس اور اپنی گرین ماؤنٹینز کی وجہ سے سیاحتوں کی توجہ کا مرکز بھی بنتی ہے۔ اس ریاست کا موسم کافی سرسبز و شاداب ہے، اور یہاں پر گرمیوں میں خوب بارشیں ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک شوقین ڈرائیور ہے یا پھر نوکری صرف گھر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں یا انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کو امریکی ریاست ورمنٹ آ کر رہنا شروع کر دے اور ایک فری کی زندگی شروع کر دے اور کیش کے مزے بھی اڑائے۔ دوستو، اگر آپ کو کسی اور جگہ کا نام پتہ ہے جو کہ آج کی لسٹ میں شامل ہونی چاہیے تھی تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا، اور اسی زبردست ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔